اس وقت جب آپ کی مدینہ میں بیعت کی گئی اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کے مستقبل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی قسمیں بیان فرمائیں۔ میں اپنے قول کا خود ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں، اور جس شخص پر گزشتہ اقوام کی سزاؤں نے عبرتوں کو واضح کر دیا ہو اسے تقویٰ شبہات میں داخل ہونے سے یقیناً روک دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے وہ آزمائشی دور پلٹ آیا ہے جو اس وقت تھا جب پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تم سختی کے ساتھ تہو بالا کیے جاؤ گے، تمہیں باقاعدہ چھانا جائے گا اور دیگ کے چمچے کی طرح الٹ پلٹ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسفل اعلیٰ ہو جائے اور اعلیٰ اسفل بن جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے نہ کسی کلمے کو چھپایا ہے اور نہ کوئی غلط بیانی کی ہے، اور مجھے اس منزل اور اس دن کی پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ یاد رکھو کہ خطائیں وہ سرکش سواریاں ہیں جن پر اہل خطا کو سوار کر دیا جائے اور ان کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، اور وہ سوار کو لے کر جہنم میں پھاند پڑیں، اور تقویٰ ان رام کی ہوئی سواریوں کی مانند ہے جن پر لوگ سوار کیے جائیں اور ان کی لگام ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو وہ اپنے سواروں کو جنت تک پہنچا دیں۔ دنیا میں حق و باطل دونوں ہیں اور دونوں کے اہل بھی ہیں۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شے پیچھے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ منظر عام پر آ جائے۔